بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دی ڈاکٹر شو کے ایک اور پروگرام کے ساتھ خوش آمدید. آج ہم بات کریں گے دل اور دماغ دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور فالج اسپیشلی فالج کا دل سے کیا تعلق ہے. اور اس پروگرام میں ہم نے جو مہمان بلائے ہیں، ایک نیورولوجسٹ ہیں ڈاکٹر بھوجو. ڈاکٹر بھوجو جو ہیں وہ نیشنل میڈیکل سینٹر میں نیورولوجسٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر فریہ صادق جو کہ الیکٹرو فزیولوجسٹ ہیں، آپ طبع میں کام کر رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر بھوجو، جیسے انٹرو میں بات کی تھی، فالج کیا ہوتا ہے؟ فالج کو ہم سادہ الفاظ میں اگر کہہ لیں تو یہ برین اٹیک ہے. جیسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ایسے برین کا جو اٹیک ہوتا ہے اس کو ہم فالج کہتے ہیں. اور جیسے آپ نے انٹرو میں بتایا کہ کمزوری آ جاتی ہے یا بولنے میں مشکل ہونے لگتی ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی علامات ہوتی ہیں، جیسے چہرہ ٹیڑھا ہو جائے، یا ایک طرف سے اچانک جو فیل کرنے کی، محسوس کرنے کی حص ہے اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں کوئی مسئلہ ہو جائے، اچانک سے چیزیں دو دکھائی دینے لگیں، یا ایک آنکھ سے نظر غائب ہو جائے، یا چلنے میں مشکل ہونے لگے، لڑکھڑانے لگے، تو یہ فالج کی علامات ہیں. اور یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ دماغ کے کون سے حصے پہ فالج آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور فالج ہمیشہ اچانک آتا ہے. صحیح. تو دو چیزیں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ جو علامت آتی ہے وہ اچانک آتی ہے، اور دوسری یہ کہ علامت اس پہ منحصر ہے کہ دماغ کا کون سا حصہ متاثر ہو رہا ہے. تو فالج کی اقسام کون کون سی ہوتی ہیں؟ دو اس کی اہم اقسام ہیں. ایک میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے خون کی رگ پھٹ جائے یا لیک کر جائے، جس کو ہم برین ہیمریج کہتے ہیں، یعنی کہ دماغ کے اندر ہیمریج ہو گئی. دوسرا جو قسم ہوتا ہے فالج کا، اس میں جو خون کی شریانیں ہوتی ہیں دماغ کی، اس میں کلوٹ آ جائے، خون جم جائے، تو دماغ کے ایک حصے کی طرف خون کا بہاؤ رک جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، تو دماغ کے وہ خلیے مر جاتے ہیں. صحیح. تو اس کو اسکیمک اسٹروک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اسکیمک اسٹروک کی مختلف اقسام ہیں، لیکن میجر اہم یہ دو اقسام ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں برین ہیمریج، جس میں رگ پھٹ جاتی ہے، یا اسکیمک اسٹروک دوسری قسم ہے جس میں رگ بلاک ہو جاتی ہے. اور ٹی آئی اے کیا ہوتا ہے، ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک؟ اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ جیسے نام سے یہ ظاہر ہے، ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک. تو ٹرانزینٹ کا مطلب عارضی. ٹھیک ہے. اسکیمک اٹیک یعنی کہ وہ بھی اسکیمک اسٹروک کی طرح ہوتا ہے، جس میں خون کی رگ میں بلاکیج آ جاتا ہے، لیکن وہ عارضی ہوتا ہے. وہ کلوٹ آتا ہے اور فوراً سے نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو نقصان پہنچتا ہے وہ مستقل نہیں ہوتا، وہ عارضی ہوتا ہے، واپس نارمل ہو جاتا ہے. اور عموماً یہ جو نقص آتا ہے، جیسے کمزوری آ گئی یا بولنے کی صلاحیت چلی گئی، وہ کچھ منٹوں سے کچھ گھنٹوں تک ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے کے اندر وہ واپس نارمل ہو جاتی ہے. تو اس کو ہم ٹی آئی اے یا ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک کہتے ہیں. ڈاکٹر فریہ، آج کل دماغ کے ساتھ دل کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں. پہلے تو ہم کہتے تھے کہ صرف دماغ ہے تو دماغ کو دیکھیں، لیکن اب دل کی کیا بیماریاں ہیں جو کہ دماغ کو مسئلہ کرتی ہیں؟ شاید جیسے ڈاکٹر بھوجو نے آپ کو بتایا کہ جو برین کے اندر کلاٹس بن جاتے ہیں، یا ان کی شریانوں میں کلاٹس جم جاتے ہیں، تو وہ کلاٹس کہاں سے آ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جہاں جہاں پہ خون ہوتا ہے وہاں سے کلاٹس آ سکتے ہیں. کلاٹس ہارٹ کے اندر سے نکل کے برین میں جا سکتے ہیں، یا برین کے اندر ہی خود سے پیدا ہو سکتے ہیں. اگر زیادہ تر ہم بات یہ کریں کہ فالج کے وہ مریض جن کے اندر شریانوں کی کلاٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، ان کے اندر ہارٹ کی وہ بیماریاں ہوتی ہیں جس میں خون کے ٹکڑے دل کے اندر جمنے شروع ہو جاتے ہیں، کلاٹس بننے شروع ہو جاتے ہیں. اور اس میں دو بڑی بیماریوں کی بات ہم نام لیتے ہیں. ایک تو دھڑکن کی بیماری ہے جسے ہم ایٹریل فبریلیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری وجہ جو کہ بہت لوگوں میں نہیں ہوتی، اس میں دل کا اٹیک ہونے کے بعد دل کمزور ہو جاتا ہے، دل کا نیچے والا پمپنگ والا فنکشن کمزور ہو جاتا ہے، اور وہاں سے بھی دل کے اندر کلاٹس بن کے برین میں جا سکتے ہیں. تو یہ کتنے فیصد مریضوں میں ہوتا ہے؟ اگر کسی کو فالج ہو رہا ہے تو کتنے فیصد؟ بہت زیادہ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے؟ اگر ہم یہ بات کریں کہ
स्ट्रोक कौन से किस्म का है तो उसके हिसाब से फिर हम ये डिवाइड करते हैं. अगर किसी को स्ट्रोक क्लॉट्स की वजह से हो रहा है तो उसमें हम ये समझते हैं कि 50 से 75% लोगों के अंदर धड़कनों की बीमारी होती है जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं. ठीक है. और बाकी जो 15-20% जो हिस्सा बच जाता है उसमें वो क्लॉट्स या तो हार्ट के नीचे वाले हिस्से से आ रहे होते हैं या बड़ी जो शरियान यहाँ पे शहरक जो हमें जैसे कैरोटिड्स कहते हैं वहाँ से भी क्लॉट्स आ रहे होते हैं या वहाँ पे जो है वो नाली में तंगी आनी शुरू हो जाती है. ठीक है. डॉक्टर भोजो, आजकल रीसेंट इलाज जैसे इस्केमिक स्ट्रोक की बात बहुत कॉमन की जा रही है, इवन रेडियोलॉजिस्ट अब इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इसका तरीका इलाज क्या है? अगर कोई किसी मरीज़ को इस्केमिक स्ट्रोक के अलामात जैसे आपने बताई तो इमरजेंसी में चला गया, अब तरीका इलाज क्या होगा फिर? अगर हम फालिज के फ़ौरन बाद वाले वक्त की बात करते हैं वो बहुत ही अहम होता है. सही. जितना इलाज जल्दी शुरू होगा उतना फ़ायदा ज़्यादा होगा. ठीक है. तो उसमें 2-3 तरीक़ेकार इलाज के हैं. एक दवाई होती है जो कि नालियों में जो क्लॉट बनता है उसको तोड़ती है. टीपी है जो कि हार्ट अटैक में भी इस्तेमाल होती है, फालिज में भी होती है. लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मरीज़ 3 घंटे के अंदर अंदर वो इलाज शुरू किया जाए या कुछ मखसूस हालात में 4.5 घंटे तक भी दिया जा सकता है. और लेकिन उस टाइम में भी जितना हम पहले देंगे उतना फ़ायदा ज़्यादा होगा. सही. कि अगर 3 घंटे का वक्त हम देखें तो तहकीक में ये देखा गया है कि जिन लोगों को पहले 1.5 घंटे में दी गई बिनस्बत उन लोगों को जिनको आखिर वाले 1.5 घंटे में दी गई तो पहले 1.5 घंटे वालों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ. दूसरा जो कि इलाज का तरीक़ेकार बाद में आया है जो कि 6 घंटे तक भी उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, वो ये है कि एंजियोग्राफी की जाए. सीधा हम जो है वो खून की बड़ी शरियान में जाएं दिमाग के अंदर और वहाँ पे जो खून का क्लॉट बना हुआ है उसको निकाल दें. ठीक है. ठीक है. सही. तो उसमें अगर हमें क्लॉट आए दिखेगा तो ही हम निकाल सकते हैं. सही. तो ये 2 जो है वो मेजर तरीक़ेकार हैं और दोनों इलाज के तरीक़ेकार पाकिस्तान में मौजूद हैं. सही. जो खून पतला करने वाली दवाई का मैंने बताया था क्लॉट बस्टर या टीपीए, वो तो कई सालों से मे बी 10-15 साल से मौजूद है मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में. और जो दूसरा तरीक़ेकार है क्लॉट निकालने वाला वो कम से कम कराची के कुछ हॉस्पिटल्स में मौजूद है और मुल्क के और जो बड़े शहर हैं इस्लामाबाद या लाहौर तो वहाँ पे ये सहूलियत मौजूद है. तो लोगों को पता होना चाहिए कि ये इलाज के तरीक़ेकार हैं जो कि मौजूद हैं, उनका फ़ायदा उठाया जा सकता है अगर वो ठीक टाइम पर पहुँचे. हाँ, ये ज़रूर है कि हर मरीज़ जो है उसको वो इलाज प्रोवाइड नहीं किया जा सकता या वो उसके लिए ठीक नहीं होता. तो उसमें बहुत सारी और चीज़ें देखनी होती हैं जिसके तफसील में मैं इस वक्त जाना नहीं चाहूँगा. लेकिन ये सबसे अहम बात है कि लोगों को पता होना चाहिए कि ये दोनों इलाज के तरीक़ेकार मौजूद हैं. तो जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे उनको पहुँचना चाहिए अगर फालिज जैसे ही होता है तो. डॉक्टर फरिया, 2 सवालात. एक सवाल ये है कि एक प्राइमरी प्रिवेंशन, अगर किसी को हार्ट के रिदम का प्रॉब्लम है तो स्ट्रोक से कैसे बचा जाए. दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी को स्ट्रोक हो गया है और बाद में पता चले कि रिदम का प्रॉब्लम है तो उसको मैनेज किस तरह किया जाए. जो सबसे पहला सवाल है प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसमें हमेशा हर किस्म के इलाज के अंदर हम ये कहते हैं एहतियात इलाज से बेहतर है. डॉक्टर भोजो ने दोनों इलाज के तरीके बताए, महंगे भी हैं और उसके रिज़ल्ट इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते और हर एक को वो अफोर्ड नहीं कर सकते या उनके लिए मुनासिब नहीं होता. तो प्रिवेंशन की बात करते हैं कि अगर हमें पहले से पता चल जाए कि किसी को ये रिदम का प्रॉब्लम है जिससे उनको फालिज होने का असर हो सकता है, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी होती है कार्डियोलॉजिस्ट की, फिजिशियंस की, कि वो उन मरीज़ों को उसके नुकसान, उस धड़कन के नुकसान के बारे में बताए
اور اس کو جو فالج ہونے کے اثر کو روکنے کے لیے جو بلڈ تھنرز، اسٹرانگ بلڈ تھنرز کی بات کرتے ہیں، ناٹ جسٹ ایسپرن سے زیادہ کی بلڈ تھنرز ہوتی ہیں، تو وہ ایٹرل فبریلیشن جب ہم دیکھ لیں اس مریض کے اندر کہ یہ پرابلم آ رہی ہے تو اس کو بالکل وہ بلڈ تھنرز دیے جائیں تاکہ فالج ہونے کو روکا جا سکے، تاکہ وہ کلاٹس ہی نہ بنے. جی کلاٹس نہ بنے، دھڑکن ہوگی لیکن اگر بلڈ تھن کرتے رہیں گے تو کلاٹس نہیں بنیں گے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کلاٹ روکنے کی جو دوائیاں ہیں جن کو ہم بلڈ تھنرز کہتے ہیں، 100% کوئی بھی دوا جو ہے وہ کارآمد نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن کس کو یہ دوا دینی چاہیے وہ بھی ہر پیشنٹ کو جو ہے وہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا، کچھ کو زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اور کچھ کو فائدہ ہوتا ہے، تو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے، بیلنس کر کے چلیں، بیلنس کرنا پڑتا ہے. اور اگر کسی کو فالج ہو گیا اور بعد میں ہمیں پتہ چلا، یہ جو سچویشن ہوتی ہے جس میں مریض کو فالج ہو جاتا ہے اور اس کا علاج شروع ہو جاتا ہے، نیورولوجسٹ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کی یہ وجہ کیا ہے، اس کو اسٹروک کیوں ہوا، فالج کیوں ہوا، کیونکہ اس کی دھڑکن نارمل تھی، اس کا ہارٹ نارمل تھا، اس کے برین کے اندر کوئی ایسے کلاٹس نظر نہیں آئے تھے. تو یہ جو سچویشن ہوتی ہے یا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر تحقیق کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس کا جو کنٹینیوس یا لمبے عرصے تک کا جو علاج ہوتا ہے جس میں ہم پھر بلڈ تھنرز کی بات کرتے ہیں، اس کے فائدے اور نقصان کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. صحیح. کیسے اس کو آگے مانیٹر کریں کہ یہ دھڑکن کی بیماری ہے یا آ سکتی ہے، تو پھر لوگ ان پیشنٹس کا ہم کافی دنوں تک، ہفتوں تک مانیٹرنگ کرتے ہیں، جن پہ ہم ECG کی مانیٹرنگ ڈیوائسز لگاتے ہیں، جیسے ہولٹر مانیٹر یا لوپ ریکارڈر مانیٹرنگ ہوتی ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اسٹروک ہوا کیوں ہے ان کو. ٹھیک ہے ڈاکٹر بھوجو، اب یہ بتائیں یہ کیروٹڈ جو ہے، جو ویسل ہے، اس کے اندر کلاٹس اگر بن جائیں تو یہ فالج کتنا مضر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، فالج کسی بھی وجہ سے ہو بہت مضر ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کا بازو و ٹانگ کمزور ہو جائے، اچانک چلتا پھرتا بندہ بستر پہ آ جائے، صحیح ہے، یا ان کے دماغ کے اس حصے میں فالج ہو جائے جس میں ہماری سوچنے سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا دماغ کے پچھلے حصے میں جہاں سے ہمارے دیکھنے والی حس کنٹرول ہوتی ہے، تو یہ کافی جو ہے وہ معذوری والی صورتحال پیدا کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں تک کیروٹڈ کا تعلق ہے، ہمارے دماغ کا جو اگلا حصہ ہے، جو کہ اندازاً آپ یوں کہہ لیں کہ 2/3 دماغ کا حصہ ہے، اس کی جو خون کی رسد ہے وہ کیروٹڈ سے ہوتی ہے، جس کو ہم شیرک بھی کہتے ہیں، وہ دونوں طرف سے جاتی ہیں اوپر. تو اگر اس میں بلاکیج آ گیا تو وہ دماغ کا پورا حصہ ناکارہ ہو سکتا ہے. اگر یہاں پہ بلاکیج اچانک سے آتا ہے تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اگر آہستہ آہستہ ہوتا ہے تو پھر قدرتی طور پر اندر کچھ خون کی اور رگیں بن جاتی ہیں جو کہ اس حصے کو خون کی سپلائی بحال رکھتی ہے. وہ ایک قدرتی نظام کے تحت ہوتا ہے، لیکن ہر صورت میں اگر فالج ہوتا ہے تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے. اگر کیروٹڈ بند ہے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں بلاکیج کتنا ہے. اگر 70% یا اس سے زیادہ ہے تو اس میں پھر یا تو آپریشن کرنا پڑتا ہے کہ آپ شیرک کو کھولیں، اس حصے کو صاف کریں اور پھر اس کو واپس بند کر دیں اور خون کی رسد بحال ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں کیروٹڈ اینڈ آرٹریکٹومی، یعنی کہ کیروٹڈ جو کہ ہماری شریان ہے اس کو اندر سے ہم صفائی کر دیں. صحیح. دوسرا طریقہ ہوتا ہے اسٹینٹنگ، جیسے دل میں اسٹینٹ ڈالتے ہیں اسی طرح سے آپ اس رگ میں اسٹینٹ ڈال دیں. تو یہ دونوں طریقہ کار علاج کے موجود ہیں اور دونوں میں سے کوئی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن فائدہ تب ہوتا ہے جب 70% یا اس سے زیادہ کا ہو. اور جہاں پہ یہ چیزیں کی جا رہی ہیں وہاں پہ اس کے کرنے والے جو معالج ہیں ان کو تجربہ ہو یہ والی چیزیں کرنے کا، کیونکہ اگر اس آپریشن کے دوران 6% یا زیادہ کا نقصان ہوتا ہے تو پھر وہ اس فائدے کو
آف سیٹ کر دیتا ہے, وہ ختم کر دیتا ہے, وہ بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کرنے والا جو ہے وہ بہت ایکسپرٹ ہو, تجربے کار ہو, ماہر ہو, اور بلاکیج جو ہے وہ 70% سے زیادہ ہو. صحیح. کچھ صورتحال میں 50 سے 70% والوں میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے, صحیح. لیکن اس میں پھر نقصان کی رسک اور کم ہونی چاہیے, تو وہ مارجن جو ہے وہ اور نیرو ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس لیے جنرلی ریکمنڈیشن جو ہے وہ 70% والی ہی ہے. اس سے کم جیسے 50, 30, 20% ہو تو اس میں پھر اس طرح کے آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جو اس کلاٹ کا باعث بنتی ہیں اور چیزیں جو کہ کامن رسک فیکٹر ہیں اور بہت ہی عام بیماریاں ہیں, جیسے شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, یا کولیسٹرول بڑھی ہوئی ہے, اسموکنگ ہے, ڈرنکنگ ہے, موٹاپا, لائف اسٹائل جو ہے وہ بہت ہی آرام دہ والا ہے, تو ان چیزوں کو آپ ایڈریس کریں. اور اس کے ساتھ جو بلڈ تھنرس ہیں جیسے ایسپرین ہے یا اس سے ملتی جلتی اور دوائیاں ہیں, تو ان کو دینے سے فالج ہونے کی رسک جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور کولیسٹرول کا کیا تعلق ہے؟ کولیسٹرول بڑھنے سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فالج کتنا ہو سکتا ہے؟ جنرلی ایک ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں ایتھروسکلیروسس. صحیح. یعنی کہ ہماری کی خون کی جو شریانیں ہیں اس میں بلاکیج آنا شروع ہو جائے, وہ اندر سے بند ہونا شروع ہو جائے, تنگ ہو جائیں. ٹھیک ہے. وہ وجہ بنتی ہے ہماری دل کی بیماریوں کی. ڈاکٹر فریہ اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکتی ہیں. کے پاس جا رہے. اور شریانیں ہمارے جسم میں ہر جگہ ہوتی ہیں. جی. تو دل ہو یا دماغ ہو, ٹانگیں ہوں, ہاتھ ہو, آنتیں ہوں, کہیں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. صحیح. تو اس پروسیس, اس عمل جس کو میں نے ایتھروسکلیروسس کہا تھا, وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے. اور اس کے یہ کامن رسک فیکٹر ہیں جن کا میں نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا. بلڈ پریشر کی بیماری, بڑھا ہوا بلڈ پریشر, شوگر کی بیماری, کولیسٹرول کا بڑھا ہوا, یہ 3 میجر رسک فیکٹر ہیں. اور چوتھی اسموکنگ. عمر کے ساتھ بھی چیزیں بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ بھی رسک بڑھتی ہے, لیکن وہ ظاہر ہے ہمارے ابھی تک ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اور جینڈر بھی تو جینڈر بھی ہے. بالکل بالکل بالکل, ہم دونوں زیادہ رسک پہ ہیں. جی بالکل. ڈاکٹر فریہ, ڈاکٹر بھوجو نے بتایا کہ یہ سارا ایتھروسکلیروسس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور دل میں کیونکہ آپ ایم آئی دیکھتے ہیں بہت, اس میں ایک میجر پورشن ہے کہ ایتھروسکلیروسس ہوتا ہے. کیا ہارٹ کی وجہ سے اسٹروک ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو اس کو برین اٹیک ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں؟ شاید میں نے بھی آپ سے یہ تھوڑی دیر پہلے ہی تذکرہ کیا تھا کہ برین کے اندر کلاٹس بننے کی 2 ہی وجوہات بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک ہارٹ کے اندر سے اور ایک شہرک کی شریانوں کے اندر کی وجہ سے. جو شہرک کے اندر شریانوں میں نیروئنگ آتی ہے, وہی نیروئنگ ہارٹ کی شریانوں کے اندر بھی آتی ہے. اور اس کی وجہ سے جب ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے خدا نخواستہ کسی کو, اور وہ ہارٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے, تو وہ حصہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتا. اس کو ایل وی ڈس فنکشن کہتے ہیں, یا ہارٹ کمزور ہو گیا. کیونکہ جب ہارٹ پمپ نہیں کرے گا, وہاں پہ بلڈ اتنی تیزی سے روانی نہیں ہوگی اس میں, تو وہاں پہ کلاٹس بننے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ کلاٹس ہر پمپ بیٹنگ ہارٹ کے ساتھ وہ برین میں جا سکتے ہیں, اس کو ہم کارڈیو ایمبولک اسٹروک کہتے ہیں. تو اس قسم کے فالج کو روکنے کے لیے آبویسلی ہمیں بیک ٹو بیسکس جانا ہوگا. اپنے ان سارے رسک فیکٹرز کو کنٹرول کرنا ہوگا جس سے شریانوں کے اندر کلاٹنگ ہوتی ہے, ایتھروسکلیروسس ہوتا ہے, اور پھر فالج اور اٹیک ہونے کی صورت بن سکتی ہے. صحیح. اور جو دوسرے قسم کا فالج کی ہم نے بات کی تھی کہ ہارٹ کے اندر کلاٹس ایٹرل فبریلیشن کی وجہ سے بنتے ہیں, وہ ڈائریکٹلی ہارٹ اٹیک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, لیکن اس دھڑکن کا بالکل تعلق ہوتا ہے انہی ساری تمام بیماریوں سے جو کہ کسی بھی مریض کو فالج یا اٹیک کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو کسی کو اگر دل کا اٹیک ہو, جیسے ہارٹ اٹیک, وہ آج کل اس کی تو بہت بات کرتے ہیں کہ ہر کانفرنس کے اندر ہارٹ اٹیک, لیکن برین اٹیک کی اتنی بات نہیں کی جاتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ وقت بھی آئے گا انشاءاللہ, بہت جلدی ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے. برین کے حوالے سے بھی جو
اب اویئرنیس آنی شروع ہو گئی ہے لوگوں کے اندر، فزیشنز کے اندر بھی اور مریضوں کے اندر بھی، کہ ہم بیماریوں کے نام اور ان کی وجوہات سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اسٹروک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایٹرل فبریلیشن کی ہم بات اب کرتے ہیں کہ ایٹرل فبریلیشن دل کی دھڑکنوں کی وہ بیماری ہے جو کہ بے ترتیب دھڑکنیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کلاٹس بنتا ہے. اس بے ترتیب دھڑکن کو، ایٹرل فبریلیشن کو روکنے کے لیے کہ یہ نہ ہو، اس میں سب سے امپورٹنٹ بلڈ پریشر کا کنٹرول، شوگر کا کنٹرول، وزن کم کرنا، سگریٹ کا نہ پینا. جن لوگوں کو خراٹوں کی بیماری ہے وہ اپنے خراٹوں کا علاج کروائیں، وزن کم کریں. تو جو ان ساری چیزوں کی وجہ سے جو دل کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، سب سے نمبر 1 ایٹرل فبریلیشن ہو سکتی ہے، وہ کم ہو جائے گی تو آگے فالج ہونے کا رسک کم ہو جائے گا. اگر ان سب چیزوں پہ کنٹرول کریں گے تو دل کا اٹیک ہونا کم ہوگا. دل کا اٹیک کم ہوگا تو جو کلاٹس بننے کی جو چانسز ہو سکتے ہیں اٹیک کے ساتھ وہ کم ہو جائے گا. تو یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں. صحیح. ڈاکٹر وہ جو بیلس پیلسی کیا ہے بس یہ بتائیں، کیونکہ کبھی کبھی مریض سمجھتا ہے کہ فالج ہو گیا اور فیملی فالج کے طور پہ لے کے آتی ہے، لیکن وہ بیلس پیلسی ہوتی ہے. تو یہ کیا ڈفرینس ہے دونوں میں؟ میں اس بات پہ آنے سے پہلے ڈاکٹر فریہ نے جو آخری باتیں کی ہیں اس میں تھوڑا سا ایڈ اپ کروں گا کہ رسک فیکٹر کنٹرول کرنے سے وہ چیزیں کنٹرول ہوں گی جو کہ دل سے جڑی ہوئی ہیں. ایتھروسکلیروسس کنٹرول ہوگی جس کا ذکر میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی کیا. اور ساتھ میں یہاں پہ ہمارے علاقے میں، ہماری ریجن میں جو فالج ہوتا ہے، اگر ہم اسکیمک اسٹروک کی بات کریں اس میں کافی حصہ جو ہے ایک فالج کا قسم ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسمال ویسل ڈیزیز. یعنی کہ اگر ہم دل، شیرگ، خون کی وہ بڑی رگ جس سے میں نے پہلے کلاٹ نکالنے کی بات کی تھی، یہ جو ہمارا کارڈیو ویسکولر سسٹم ہے اس کے بڑے بڑے چینلز ہیں یہ. لیکن پھر وہ شریانیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں تو دماغ میں بہت چھوٹی جو شریانیں ہوتی ہیں جو کہ دماغ کے کھلیوں تک جاتی ہیں وہ بھی متاثر ہوتی ہیں. ان میں بھی جو ہے وہ بلاکیج آنا شروع ہو جاتا ہے تو جس سے چھوٹے چھوٹے فالج ہوتے رہتے ہیں تو اس کی رسک بھی کم ہو جائے گی. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف جو بیلس پیلسی ہے. تو بیلس پیلسی کو اردو میں لقوا کہتے ہیں. اس میں بھی منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور مریض کو گھبراہٹ بھی ہوتی ہے. اگر مریض یہ سمجھتا ہے کہ فالج کی ایک نشانی چہرے کا ٹیڑھا پن ہے تو وہ بیلس پیلسی میں بھی ہوتا ہے. تو ان کا پریشان ہونا، گھبراہٹ میں آ جانا، پینک ہونا بالکل صحیح ہے. اور میرے خیال سے فالج کیونکہ بہت خطرناک بیماری ہے، اس کا جتنا جلدی علاج ہوگا اتنا بہتر فائدہ ہوگا. تو یہ پینک بیلس پیلسی میں ہونا ایک طرح سے فائدہ مند ہے. لیکن ایک مرتبہ اگر اس کی تشخیص ہو جاتی ہے، ایک کوئی فزیشین یا ڈاکٹر ان کو دیکھتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ ہاں یہ فالج نہیں ہے، یہ لقوا ہے، تو پھر وہ پریشانی ختم ہونی چاہیے. ہوتا کیا ہے، ہمارے جسم میں نروز یا نسوں کا ایک جال ہے جو کہ نیچے سے دماغ کو پیغام رسانی کرتا ہے اور دماغ جو بھی کچھ کرنا چاہتا ہے وہ ان کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو ایک نرو ہوتی ہے جس کو ہم فیشل نرو کہتے ہیں، وہ چہرے کے مسلس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. اس میں کسی وجہ سے کوئی پرابلم آ جاتی ہے، اس میں کوئی سوزش ہو جاتی ہے یا کبھی وائرل انفیکشن ہو جاتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہ والے اس طرف والے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں. تو نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ وہ آنکھ بند نہیں ہو پاتی، چہرہ جو ہے وہ اس طرف حرکت نہیں کرتا. تو وہ لوگ جب بات کرتے ہیں یا ہنستے ہیں یا دانت دکھاتے ہیں تو وہ دوسری طرف کھنچ جاتا ہے. وہ اگر کھانا کھاتے ہیں تو وہ جس طرف کی نس متاثر ہوئی ہوتی ہے اس طرف گال کے اندر اٹک جاتا ہے. پانی پیتے ہیں تو اس کونے سے گرنے لگتا ہے. بویں چڑھاتے ہیں تو ایک طرف کی بنتی ہیں دوسری طرف کی نہیں بنتی ہیں. اس میں کبوتر کا خون تو نہیں لگانا؟ میں اپنے مریض، یہ بہت ہی عام سوال ہے جی، سارے مریض مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کبوتر کا خون لگائیں، کبوتر کا گوشت کھائیں. جی. تو میں ان کو سمپلی یہ کہتا ہوں
کہ اس چیز سے کوئی فائدہ تو نہیں ہے، صحیح، لیکن اگر اس بہانے آپ کبوتر کا گوشت ٹرائی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. صحیح. تو یہ تو ڈاکٹر فریہ، اب لاسٹ میسج آپ کا کیا ہے کہ کارڈیک پوائنٹ آف ویو سے ہم اسٹروک کو کس طرح پریونٹ کر سکتے ہیں؟ ایک ہی میسج ہوگا، رسک فیکٹر ماڈیفیکیشن، یعنی کہ اپنی زندگی کے اندر لائف سٹائل کو اتنا چینج کریں جس سے جو ساری پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں، جس میں بلڈ پریشر، شوگر کا کنٹرول، وزن کا کنٹرول، سگریٹ نہیں پینا، ہیلدی لائف سٹائل اڈاپٹ کرنا، یہ سب چیزوں کی بیسک روٹ ہے. یہ سب چیزیں کنٹرول میں رہیں گی تو ہارٹ ہیلدی رہے گا، ہارٹ کی ردم بھی ہیلدی رہے گی. صحیح. اور ایونچولی ہارٹ کے اگر ہیلدی ہوگا، ردم ہیلدی ہوگی، تو بہت حد تک چانسز یہ ہیں کہ برین بھی ہیلدی رہے گا. ڈاکٹر بھوجو، لاسٹ ٹیک ہوم میں میسج. بالکل ڈاکٹر فریہ سے متفق ہوں. رسک فیکٹر مینجمنٹ بہت ہی ضروری ہے. صحیح. کبھی کبھار میں اپنے مریضوں کو کہتا ہوں آپ بہت میٹھے اور بہت چکنے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور اب آپ جو ہے وہ مزے کی جو کھانے والی چیزیں ہیں وہ ساری بند کر دیں. صحیح. تو کیونکہ کولیسٹرول، شوگر، بلڈ پریشر، ٹھیک ہے. یعنی کہ نمک، میٹھی چیزیں، فرائیڈ چیزیں، برگرز، اللہ فلاں، یہ ساری چیزیں آپ کھانا بند کر دیں. تو اس سے کافی حد تک چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں. ایکسرسائز جو کہ سمپلی برسک واک، وہ کافی چیزوں میں ہیلپ فل ہوتی ہے، صحیح. فائدہ دیتی ہے. نیند کا پورا ہونا، صحیح. یہ دو وہ چیزیں ہیں جس میں کوئی خرچہ نہیں ہے سوائے وقت کے، لیکن وہ وقت جو اس میں خرچ ہوتا ہے وہ بہت سارا خرچہ آگے زندگی میں جا کر بچا دیتا ہے. دوائیوں کے مد میں، ہاسپیٹل کے خرچوں کے مد میں، اور معذوری کی مد میں. تو اس چیزوں کا کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اور اب میں آخر میں آؤں گا. آپ نے بالکل شروع میں ایک کہا تھا کہ لوگ پہلے دماغ کی باتیں کرتے تھے، اب دل کی کرتے ہیں، لیکن اصل میں ایسا الٹ ہے. صحیح. شاعر حضرات صدیوں سے دل کی باتیں کرتے ہوئے آئے ہیں، دماغ کی باتیں تو اب ہونا شروع ہوئی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر بھوجو، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر فریہ صادق، بہت بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کے آخر میں بات وہی کریں گے کہ پرائمری پریونشن امپورٹنٹ ہے. اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھیں، بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول پہ نظر رکھیں. برسک واک روزانہ ضروری ہے، اور نیند پوری کرنا بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ.